اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي روایته او علمه۔ تجوید کے علوم میں کیونکہ قرآن پاک کی ذمہ داری ہے ہم پر، جو ہم نے سیکھا پڑھا ان کو آگے پھیلانا، امانت کو آگے پوری دنیا میں پھیلانا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تجوید کے علوم میں ایک بہت مشہور کتاب فوائد مکیہ ہے، تو جو ہمارے درس میں اور درس نظامی میں بھی شامل ہے، اور اس سے عوام الناس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ عوام اور خواص، علماء، طلباء سب کے لیے یکساں فائدہ مند ہے، تو سوچا اس پہ تھوڑی سی ویڈیو بنانے کا کام شروع کیا جائے۔ تو فوائد مکیہ مولانا عبدالرحمن صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حاشیہ اس میں لکھا ہے علامہ قاری ابن ضیاء محب الدین احمد۔ تو جو بھی کتاب ہو مصنف کے لیے، ان کے جو خدمتگار ہیں ان کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اس کتاب سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ قل هو اللہ پڑھ کر کتاب والے پر ثواب پہنچانا چاہیے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، کتاب سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ آگے ہم کچھ اس میں شروع کریں گے، ان میں تقریباً فصلیں ہوتی ہیں، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ مقدمۃ الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تجوید کے قواعد سے پڑھنا ضروری ہے، اور اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطا کار کہلائے گا۔ فرماتے ہیں حاشیہ بھی پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہے۔ وہ مضامین ضروریہ جو کتاب کے متعلقات سے ہوں اور بصیرت و آسانی کے لیے مقصود سے بیان کیے جائیں، ان کو مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں۔ تو چونکہ ویڈیو میں تصویر موجود ہے تو ہم کچھ تھوڑا موٹا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ دوسرا فرمایا گیا، اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطاوار ہوگا۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم، یعنی تجوید کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، جو بمعنی واجب ہے۔ جیسے اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا، یا حرکات میں غلطی کی، یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا، تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ جو حضرات میرے ساتھ منسلک ہیں، جو قاعدہ وغیرہ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، وہ ان تمام حرکات وغیرہ کو، اصطلاحات کو سمجھتے ہیں، ساکن، زبر، زیر حرکات کسے کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف مع حرکت اور سکون کے ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں۔ صحیح ہو گیا جی؟ یعنی یہ صفات کا جو ذکر ہے اس کا بیان ہے، یہ اگر ادا نہ ہو تو خوف، عقاب اور تہدید کا ہے۔ یعنی جو آسان الفاظ میں کہا جائے لحن خفی ہے، آگے ہم لحن جلی، لحن خفی پڑھیں گے۔ یعنی غنہ نہ کیا، صفات کو ادا نہ کیا، قلقلہ نہیں کیا، غنہ نہیں کیا، مد نہیں کی، تو یہ جان بوجھ کر ایسے نہیں کرنا چاہیے
بلکہ اگر علم ہو تو اس کو ادا کرنا چاہیے بغیر توجہ کے اور یعنی نہ جاننے کی صورت میں تو معافی ہوگی، لیکن جان بوجھ کر کرنے میں خوف ہے عقاب کا، اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں، عذاب دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں لحن جلی بڑی غلطیوں کو کہیں گے جس میں حروف بدل جائیں، بعض دفعہ نماز میں غلطی وہ آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ لحن خفی وہ ہے جو چھوٹی غلطی شمار ہوتی ہے، جیسے اوپر بیان کیا غنہ وغیرہ کی، مد نہ کی تو یہ اخفاء وغیرہ نہ کیا تو یہ لحن خفی ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا ویڈیو میں اسباق کو بیان کریں گے۔ تجوید کے معنی ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا، اس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی سبق کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔